اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس کے معنی و مفہوم ہے اللہ کے ولیوں پر نہ اس دنیا میں کوئی خوف ہے اور نہ آخرت میں ہوگا۔ واقعہ ایک ولی اللہ کا، کیا اللہ کے بندے ہزاروں میل کی مسافت سے اڑ کر حج کا فریضہ سر انجام دے سکتے ہیں؟ بیت المقدس میں حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کو آسمان سے نورانی فرشتے نے کیا آواز دی؟ احباب، معزز خواتین و حضرات، ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے، آؤ اللہ والوں سے ملیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں، ہمارے پیج سردار قدیر خان کو فالو کریں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک روز بیت المقدس میں تھا اور حج کے دنوں میں بہت تھوڑے دن باقی رہ گئے تھے۔ میں نے اسی سال حج کے لیے نہ پہنچ سکنے پر بڑا افسوس کیا اور دل میں سوچنے لگا کہ لوگ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ پہنچ چکے ہوں گے اور میں یہاں ہی ہوں۔ افسوس کہ میں اس نعمت سے محروم رہ گیا۔ میں رونے لگا اور بہت رویا۔ تھوڑی دیر کے بعد آسمان سے ہاتف سے ایک ندا سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا، اے سری، مت رو، اللہ تمہیں کسی سبب حج کے لیے مکہ معظمہ ضرور پہنچا دے گا۔ میں نے کہا، مگر یہ کیسے ممکن ہے جبکہ مکہ معظمہ یہاں سے کوسوں میل دور ہے اور میں بیت المقدس میں ہوں؟ آواز آئی کہ اللہ کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ میں نے سجدہ شکر ادا کیا اور ہاتف کی آواز کی صداقت کے ظہور کا انتظار کرنے لگا۔ اتنے میں بیت المقدس میں وجیح اور نورانی چہرے والے 4 حضرات داخل ہوئے۔ ان کی نورانی صورتیں ایسی پرنور تھیں جیسے سورج چمک رہا ہو۔ ان 4 میں سے ایک ان کا پیشوا تھا اور 3 ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ یہ لوگ مسجد میں داخل ہوئے تو ساری مسجد جگمگا اٹھی۔ میں نے انہیں دیکھا تو اٹھ کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ پھر انہوں نے 2 رکعت بعد جماعت نماز پڑھی۔ امام وہی بنا جو ان کا پیشوا تھا۔ نماز کے بعد ان کا وہ امام دعا مانگنے لگا اور وہ تینوں اس کی دعا پر آمین کہنے لگے۔ میں قریب ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بڑی رکت آمیز دعا مانگ رہے ہیں۔ جب وہ دعا سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے السلام علیکم کہا اور انہوں نے جواب دیا۔ پھر انہی کے اسی پیشوا نے مجھ سے کہا، مبارکباد ہو اے سری سکتی کہ ہاتف سے تمہیں حج کی بشارت مل چکی ہے۔ میں نے کہا، ہاں یا سیدی، آپ کے یہاں تشریف لانے سے قبل مجھے آسمان سے یہ بشارت ملی ہے۔ وہ فرمان لگے، ہاں، جب تمہیں وہ ندائے ہاتف سنائی گئی ہے، ہم اس وقت خراسان میں تھے، یعنی یہاں سے سینکڑوں کلومیٹر دور۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، حضور، خراسان کی مسافت تو یہاں سے سال بھر کی ہے، پھر آپ اتنی جلدی کیسے پہنچ گئے؟ تو فرمایا، مسافت یعنی سفر اگر ہزاروں سال کی بھی ہو تو کوئی بات نہیں، زمین اسی خدا کی ہے جس کے ہم بندے ہیں، ہم اسی کے گھر کی زیارت کے لیے نکلے ہیں اور پہنچا دینا بھی اسی کا کام ہے۔ دیکھو، یہ سورج مشرق سے چل کر صرف ایک ہی دن میں مغرب میں پہنچ جاتا ہے۔
حالانکہ مشرق و مغرب میں مسافت کئی سالوں کی ہے، تو کیا سورج یہ اتنی طویل مسافت اپنی قدرت سے طے کرتا ہے؟ تو جب ایک بے جان وجود اتنی لمبی مسافت دن بھر میں طے کر لیتا ہے، تو جو اللہ کے مقبول بندے ہیں وہ اگر سال بھر کی مسافت پل بھر میں طے کر لیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ پھر وہ باہر نکلے اور مجھے ساتھ لے لیا۔ نماز ظہر کے وقت ہم ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں پانی کا نام و نشان تک نہ تھا، مگر انہی مقبول بندوں کی برکت و کرامت سے ہم نے وہاں ایک ٹھنڈا چشمہ بہتا ہوا پایا۔ جیسے ہم نے وضو کیا اور نماز پڑھی، پھر چلے اور نماز عصر کے وقت ہمیں مکہ مکرمہ کی شہر کی نشانیاں نظر آنے لگیں، اور مغرب سے پہلے ہم مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ مکہ معظمہ پہنچ کر وہ لوگ میری نظروں سے غائب ہو گئے، اور یوں اللہ نے مجھے تھوڑی دیر میں بیت المقدس سے مکہ مکرمہ میں لا کھڑا کیا۔ پھر مدینہ منورہ میں بھی اسی طرح مجھے زیارت ہوئی۔ میں نے اپنے وجود سے، اپنے جسم سے حج کا فریضہ سر انجام دیا۔ تو احباب، یہ ہے اللہ والوں کی کرامت، یہ ہے اللہ پاک کا فضل و کرم۔ وہ جسے چاہے عنایت کرتا ہے۔ آپ اپنے ہوسٹ، اپنے ویر سردار قدیر خان کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے اگلی ملاقات میں ایک خوبصورت ٹاپک کے ساتھ، اور اس کا عنوان ہوگا حضرت شاہ حسین رحمت اللہ علیہ۔ اللہ حافظ ناصر۔